قائم کی جائے گی۔ آج کے اجلاس میں اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، حکومت اپنا وقت پورا کرے گی انشاءاللہ العزیز، اور عمران خان کے گزشتہ 3.5 سالوں کا گند 1 سال میں صاف کرنا مشکل ہے۔ الیکشن ہوں گے وقت پر، آئندہ 5 سالوں میں ہم انشاءاللہ ان کے تمام گند کے کچرے کو صاف کر دیں گے۔ ہم ان کے جھوٹے بیانیے کو شکست دیں گے۔ صبح کچھ بولتا ہے تو شام کو کچھ بولتا ہے، قوم کو گمراہ کر رہا ہے، نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور سمجھتا ہے کہ جھوٹ کی اساس پر پاکستان کی سیاست اوپر جائے گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ ہم اس ملک کو بچائیں گے، اس کے مستقبل کو بچائیں گے۔ اس کے اقتصاد کو بہتر بنانا ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے بنا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہم قوم کو اطمینان دلائیں گے کہ ملک کی معیشت اس حد تک خراب ہونے کے بعد کس طرح بحال کی جاتی ہے۔ کچھ قراردادیں آج کے اجلاس میں ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے جو قرارداد کا متن ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں جمعرات کو، یعنی آج کا دن، متفقہ طور پر منظور کردہ قرارداد میں وفاقی حکومت سے کہا گیا ہے کہ فل کورٹ کے ذریعے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح حاصل کرنے کے لیے صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ بھجوایا جائے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اجلاس یہ قرار دیتا ہے کہ دستور پاکستان 1973 میں مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ کے اداروں کو ریاستی اختیارات تفویض کیے گئے ہیں۔ آئین میں واضح طور پر ادارے کی ذمہ داری اور اس کا دائرہ کار متعین کیا گیا ہے۔ کوئی ادارہ دستور کے تحت کسی دوسرے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی دوسرے ادارے کی ذمہ داری کو خود سر انجام دے سکتا ہے۔ اجلاس کی متفقہ رائے ہے کہ آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے حالیہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے سے شدید ابہام، افراتفری اور سیاسی بحران پیدا ہوا ہے، اور یہی سیاسی بحران پاکستان میں معاشی بحران کا سبب بن رہا ہے۔ فیصلہ دینے والی عدالت عظمیٰ کے 5 رکنی بینچ کے 2 معزز جج صاحبان نے 3 جج صاحبان کی اکثریتی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے فیصلے کو آئین میں اضافہ قرار دیا ہے۔ ملک کی نمائندہ سیاسی و جمہوری جماعتوں نے اس پر اپنی بے چینی اور تحفظات کا اظہار کیا ہے، کیونکہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے میں تشریح کے دستوری حق سے تجاوز کیا گیا ہے، جس سے نہ صرف ایک آئینی اور سیاسی بحران پیدا ہوا، بلکہ اس کے نتیجے میں ملک میں شدید سیاسی عدم استحکام نے بھی جنم لیا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سمیت پاکستان بھر کی نمائندہ وکلاء تنظیموں، نامور قانون دانوں، میڈیا اور سول سوسائٹی نے بھی عدالت عظمیٰ کے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا ہے، اور اسے دستور کی کھینچی ہوئی لکیر سے انحراف اور تجاوز سے تعبیر کیا ہے۔ قومی اسمبلی اور پھر پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے حالیہ انتخاب کے دوران آرٹیکل 63A کی تشریح کے تناظر میں جو الگ الگ معیارات اور تشریحات سامنے آئی ہیں، اس نے سیاسی جماعتوں، وکلاء برادری، میڈیا اور سول سوسائٹی کے خدشات کو درست ثابت کیا ہے۔ لہذا ملک کو اس آئینی اور قانونی اور سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ کو بھجوایا جائے۔
تاکہ فل کورٹ تشکیل دے کر اس معاملے پر تشریح حاصل کی جا سکے۔ دوسری قرارداد، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اہم سربراہی اجلاس جو آج منعقد ہوا، جس میں متفقہ طور پر منظور کردہ قرارداد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ 8 سال سے زیر التوا فارن فنڈنگ کیس کا فی الفور فیصلہ سنایا جائے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا یہ سربراہی اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین، قانون اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ مزید کسی تاخیر کے بغیر صادر کرے۔ اس تاخیر میں تشویش کا پہلو یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے فراہم کردہ ناقابل تردید شواہد، سیکورٹی کمیٹی کی رپورٹ، غیر جانبدار آڈیٹرز کی فورنزک تجزیے سے تمام جرائم ثابت ہو گئے ہیں۔ ثابت ہو چکا ہے کہ سال الیکشن کمیشن سے اپنے درجنوں اکاؤنٹ چھپائے، جھوٹے اور جعلی بیان حلفی، سرٹیفکیٹ اور ڈکلیریشن جمع کرائے۔ 88 غیر ملکی شہریوں نے ممنوعہ غیر ملکی فنڈنگ کی، جس میں اسرائیل اور بھارت کے شہری بھی شامل ہیں۔ 350 غیر ملکی کمپنیوں نے ممنوعہ فنڈنگ کی، منی لانڈرنگ ہوئی۔ پارٹی کے مرکزی دفتر کے ملازمین کے نجی اکاؤنٹس کے ذریعے ملک کے اندر اور باہر سے بھاری رقوم جمع کی گئی۔ اجلاس قرار دیتا ہے کہ یہ شواہد متقاضی ہیں کہ قانون اپنا راستہ لے، لیکن الیکشن کمیشن پراسرار خاموشی چادر اوڑے ہوئے ہے، حالانکہ ثابت شدہ غیر ملکی فنڈنگ جوہری پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے بھی ایک نہایت سنگین پہلو ہے، جس پر آنکھیں بند کرنا قومی سلامتی کے مفادات سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ اجلاس محسوس کرتا ہے کہ اس اہم مقدمے کے فیصلے کے سامنے آنے میں 8 سال کی طویل تاخیر نے ملک میں لاقانونیت کو فروغ دیا ہے اور اداروں کی کمزوری کا تاثر مضبوط ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال کسی جمہوری معاشرے کے لیے مفید نہیں، اس لیے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتوں کی تنظیم اور مالیاتی امور سے متعلق اس اہم مقدمے میں فیصلہ صادر کر کے آئین اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا جائے۔ اجلاس اس امر پر تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ فوراً اور ممنوعی غیر قانونی فنڈنگ کی مرتکب جماعت اور اس کے سربراہ نے ملک کے آئین اور قانون کو مذاق بنا رکھا ہے، اور اس سے یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ ریاستی اداروں کی ڈھیل کے نتیجے میں اس شخص نے خود کو قانون سے بالاتر سمجھ لیا ہے۔ اس کیس میں فوری فیصلہ آنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی اور طاقتور مجرم قانون کے تابع ہے۔ یہ 2 قراردادیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان بھر میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، کراچی میں اور دوسرے پنجاب کے علاقوں میں جو سیلابی ریلیں آئے ہیں، اور جس سے درجنوں ہمارے پاکستانی بھائی شہید بھی ہوئے ہیں، زخمی بھی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مویشی جو ہے وہ ہلاک ہو چکی ہے، لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ تو آج کے اجلاس نے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، ہمدردی کا اظہار کیا، اور حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ان کے تمام قرضے معاف کرے، ان کو آفت زدہ علاقہ قرار دے، اور اس حوالے سے انہیں تمام مراحت ان کو دیے جائیں۔ زیر قرضی سے میں آتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ حضرات کا جناب والا۔ مولانا صاحب آپ الیکشن باری باری ایسے نہیں خالد صاحب آپ بات کریں، ایسے نہیں خالد صاحب بات کریں۔ مولانا صاحب تحریک انصاف کا جو نئے سوال ہے وہ الیکشن کمیشن کی برطرفی ہے، کیا اس حوالے سے کوئی بات کی ہے؟ وہ اپنی مدت پوری کریں گے؟ آیا ان کا کوئی مطالبہ تسلیم کیا؟ لغو غیر عقلی کوئی مطالبہ ہم ان کے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے حدود میں رہے بس۔ جی حضرت صاحب، دیکھیے میں گزارش کروں آپ سے، ہم ان کے پاور کو سمجھتے ہیں،
सोशल मीडिया, फेक अकाउंट्स पर उनका पूरे प्रोपेगेंडे का दारोमदार है। एक झूठी खबर के पीछे 1000 लाइक्स फेक्स डाल देते हैं और वो समझते हैं कि शायद ये अवाम की आवाज़ है। हम अवाम की आवाज़ को जानते हैं, हम अवाम की आवाज़ में रहते हैं और हम इनके ये जो छोटी मोटी तितलियाँ आगे पीछे होती हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। मजबूती से और संजीदगी के साथ, बड़े खुद एतमादी के साथ हम फैसले करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। उस्मान, एक मिनट में दे रही हूँ जी। उस्मान, मौलाना साहब, आप इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ एक्शन ले। उनके ऐसे बहुत सारे ऐसे जराइम हैं जिसके ऊपर हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो भी एक्शन ले। हुकूमत एक्शन क्यों नहीं ले रही है? जिस तरह इस सिलसिले में हुकूमत के अंदर हुकूमती सतह पर कुछ फैसले हुए और वो 1-2 दिन के में सामने आ रहे हैं। वो सारे बड़े बड़े जराइम, ये जुर्म का मगरमच्छ है। इससे बड़ा मुजरिम पाकिस्तान की तारीख में शायद आपको मिलेगा ही नहीं, जो कानून से अपने आप को बारातर समझता है, अब इसके गिरबान में हाथ पड़ेगा। और ऐसा आसान नहीं है कि वो इन चीज़ों को हजम करेगा। कभी कहता है कि अमेरिका ने मुझे हटाया है, अमेरिका तो तुम्हें लाया था। हाफिज साहब, और आपके घर का मकान का E7 में किराया 8-9 साल तक देता रहा है। वो कहते मैं अदालत में जाने के तैयार हूं उनके साथ। जी हाफिज साहब, मैं गुजारिश करूं आपसे, हमने इस हुकूमत को हटाने से 1 साल पहले जलसों में कहा, मैंने खुद कहा था कि मसला जो माशी बहरान पैदा हुआ है ये बड़ा चैलेंज नहीं है। मुल्क को दोबारा माशी तौर पर उठाना ये बड़ा चैलेंज होगा। और वही हम देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या मुश्किलात हमें दरपेश हो रही हैं। और हम आज, मैं कम से कम आप समझेंगे कि शायद वो अपने अंदर की कमज़ोरी बता रहा है, लेकिन अब भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो अनासर मौजूद हैं जो हुकूमती फैसलों को नाकाम बनाने की कोशिशें कर रहे हैं और पुराने निज़ाम के तसलसल हैं। इन सब के लिए हमने कहा है कि इसका फौरन इलाज होना चाहिए। मौलाना ये बताएं कि एक तो आपने कहा कि PDM का इजलास जारी रहेगा और उसमें दीगर जमातें भी शरीक होंगी। क्या आप पीपल्स पार्टी को वापस PDM में शामिल कर रहे हैं और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की उनको भी शामिल कर रहे हैं? एक तो ये मेरा सवाल है। और दूसरा ये बता दें, क्या आप भी कोई सिस्टम में मुदाखलत हो रही है? क्योंकि अब तक तो यही मौक़िफ़ रहा है कि सब न्यूट्रल हैं। क्या मुदाखलत आपने जो बात कही है, मैं उसका ज़रा एक और पहलू से जवाब देना चाहता हूँ जी। एक तो सरदस्त यही फैसला हुआ है कि अगला इजलास जो हमारा होगा उसमें तमाम हुकूमती इत्तेहाद के अरकान सारे शामिल होंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मुल्क की मईशत से बराह रास्त जिन महकमों का ताल्लुक़ है उनको फ़ौरन हिदायत दी जा रही हैं कि वो मंगल को और बुध को हमें ब्रीफिंग दें और अपनी कारकर्दगी हमें बताएं ताकि हम उन पर उनकी मजीद आगे रहनुमाई करें। मतलब उसके बाद क्या बयानिया है? झूठ बोलना, बस ये बयानिया है। गलत बात कह देना ये बयानिया है। यार खुदा का खौफ करो यार, आप लोग बड़े संजीदा लोग हैं। इल्ज़ाम लगा देना तो बस ये बयानिया है। लिहाजा इन झूठे बयानिए और रोज़मर्रा की इल्ज़ाम तराशियों की सियासत, इसके बुनियाद में कोई नजरिया नहीं हुआ करता। और ये बैसाखी, पता नहीं कहाँ से कोई बैसाखी मिलती है। जी बहुत शुक्रिया। अब माइक बंद हो गया तो कहाँ से ऑन करूँ अब इसको? जी आ रही है आवाज़? हाँ जी, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल पूछा और आई थिंक फुल कोर्ट का मुतालबा इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि इस किस्म का यकतरफा नाइंसाफ़ी पर मबनी फ़ैसला आना था। और अगर फुल कोर्ट बन जाता तो खौफ था ना, इस वजह से फुल कोर्ट नहीं बनाया क्योंकि ये नाइंसाफ़ी करनी थी, क्योंकि ये लाडले को नवाजना था, क्योंकि यकतरफा फैसला करना था जिसमें इंसाफ का कत्ल हुआ है
تو ظاہر ہے فل کورٹ میں تو بہت معزز جج صاحبان شامل ہیں جو آنےسٹ ہیں، جن کی شہرت داغدار نہیں ہے، تو ان کی موجودگی میں اس قسم کا فیصلہ کرنا وہ مشکل تو نہیں میں کہوں گی، ناممکن ہو جاتا، اس لیے فل کورٹ نہیں بنا۔ اور اگر نیت میں کوئی خرابی نہ ہوتی، اگر آپ نے یہ ناانصافی نہ کرنی ہوتی تو آپ کو کوئی آر نہیں تھا، کہتے جی فل کورٹ بنائیں، بیٹھیں، چیلنج کریں۔ لیکن دیکھیں جب آپ نے چند ہفتے پہلے ایک بالکل فرق فیصلہ دیا، اور اس فیصلے میں جو آپ نے پرسوں دیا ہے اس میں آپ نے اپنے پچھلے فیصلے کو خود ہی اڑا کے رکھ دیا، تو ایسی چیز کا جو وہ فل کورٹ تو یہ نہ کرتا، تو ظاہر ہے پھر فل کورٹ تو نہیں بنایا، اسی لیے انکار ہو گیا۔ مجھے پورا یقین تھا، ہمارے کئی ساتھیوں نے کہا کہ فل کورٹ بنے گا، میں نے ان کو کہا کہ فل کورٹ نہیں بنے گا، فل کورٹ تب بنتا جب انصاف ہوتا اور اس پہ اسٹیمپ لگ جاتی۔ یہ فیصلہ کرنا تھا تو فل کورٹ نہیں بنا۔ اب فیصلے کی طرف آ جائیں، مجھے اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ دیکھیں فیصلے میں لکھا، میں ایک ایکسرپٹ پڑھ کے سناتی ہوں قوم کو۔ Thirdly, if a judge has unconsciously followed an incorrect view of law, he has, by conscious application of mind, the freedom to adopt the correct view of law subsequently. یعنی کہ اگر انجانے میں جج صاحب سے، کسی جج صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی غلطی کو، اس کی تصحیح کرے اور کریکٹ ویو لے لا کا۔ اب یہ بتائیں کہ غلطی اگر کی تو وہ بھی لاڈلے کے حق میں، اس کی تصحیح کی تو بھی لاڈلے کے حق میں، یہ کیسی تصحیح ہے بھائی، اور وہ کیسی غلطی تھی؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں ہمارے 25 ممبران بھی عمران کی جھولی میں، اور چودھری شجاعت حسین صاحب کے 10 ممبران بھی عمران کی جھولی میں۔ یہ ہے غلطی اور یہ ہے اس غلطی کی تصحیح۔ تو یہ میں نے پہلے بھی ٹی وی پر، یہ ٹویٹر پہ میں نے لکھا کہ یہ عدالتی قتل ہوا ہے، لیکن اس بار قتل جو ہے وہ انصاف کا ہوا ہے، عدل کا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ غلطی کی تصحیح اگر کرنی تھی تو اقامہ کی غلطی، جس کو پوری دنیا نے، جس کا مذاق اڑایا، پوری دنیا میں وہ ایک رہتی دنیا تک ایک ایسا مذاق بن گیا ہے جس کی کوئی دنیا میں جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اس کے بعد تصحیح کرنی تھی تو عمران خان کو جو آپ نے سرٹیفکیٹ دیا ثاقب نثار نے صادق اور امین کا، آپ اس غلطی کی تصحیح کرتے۔ اس صادق اور امین نے 4 سال اس صداقت اور امانت کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ جو پاکستان کی ہر شعبے میں تباہی کی، اگر آپ نے غلطی کی تصحیح کرنی تھی تو ایک جھوٹے شخص کو، ایک بے ایمان شخص کو، ایک چور کو، ایک مجرم کو آپ نے صادق اور امین بنا کے قوم کے سر پہ 4 سال مسلط رکھا۔ غلطی کی تصحیح آپ نے کرنی تھی تو آپ جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کا ایک بہت سٹارٹلنگ ریولیشن تھا جس نے سب کچھ ایکسپوز کر کے رکھ دیا، آپ ان کی سنتے۔ وہ ریٹائر ہو گئے لیکن ان کی بات کسی نے نہیں سنی۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں آج بھی ان کا مقدمہ جو ہے نا وہ نہیں سنا جا رہا، وہ شخص اپنی نوکری کی مدت پوری کر کے چلا گیا۔ تصحیح کرنی تھی تو ارشد ملک صاحب نے اتنا بڑا آن ریکارڈ بیان دیا کہ نواز شریف کے ساتھ جتنی بھی زیادتی ہوئی، جو ناانصافی ہوئی، وہ مجھے بلیک میل کر کے لی گئی۔ تصحیح کرنی تھی تو اس کی کرنی تھی۔ آپ بھلے معافی نہ مانگتے نواز شریف صاحب سے ان کی ہوئی زیادتیوں پر، دوربینیں لگا کر آپ دیکھتے رہے کہ نواز شریف کے خلاف دنیا بھر میں کوئی ثبوت مل جائے، وہ آپ کو نہیں ملا کیونکہ ثبوت تھا ہی نہیں۔ ثبوت اس لیے نہیں تھا کہ گناہ تھا ہی نہیں، جرم تھا ہی نہیں، لیکن آپ نے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی کو برقرار رکھا، بلکہ بجائے اس کے کہ تصحیح کرتے آپ زیادتی در زیادتی کر رہے ہیں۔ اور آپ نے کس طرح کل پرسوں نواز شریف کے ساتھ پھر زیادتی کی وہ بھی سن لیں۔ پہلے جب نواز شریف جماعت کا سربراہ ہے اور اگر اس کا کوئی مقدمہ آتا ہے عدالت میں تو عدالت یہ تعویلیں دیتی رہتی ہے، جسٹیفیکیشنز دیتی رہتی ہے کہ پارٹی کا سربراہ یا پارٹی ہیڈ ہی سب کچھ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ اور جب لاڈلے کی باری آتی ہے تو چند ہفتوں کے بعد ہی آپ کہتے ہیں کہ پارٹی ہیڈ کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے وہ پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے۔ یہ اس قسم کی باتیں تو کوئی بچے بھی نہیں کرتے آج کل۔
بہت حیران کن. میں آنیسٹلی جب یہ فیصلہ آیا تو میں یہ دل میں سوچ رہی تھی کہ چیف جسٹس صاحب آپ کیا کر بیٹھے اپنے ساتھ. ہمیں تو عادت ہو گئی ہے اس قسم کے فیصلوں کی. ہمارا تو ووٹ بیس بھی چارج ہو جاتا ہے, ہمارا ورکر کھڑا ہو جاتا ہے, ہمیں فائدہ ہوتا ہے, لیکن کس کو نقصان ہوا؟ میں نے اس دن اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ کوئی توہین عدالت ادارے کے اندر سے نہیں باہر سے نہیں ہوتی. میں ادارے کی توہین نہیں کر سکتی, مولانا صاحب نہیں کر سکتے. ادارے کی توہین ادارے کے اندر سے ہوتی ہے جب اس قسم کے فیصلے آتے ہیں. پھر اس کے بعد عدالت کا کام ہے آئین کی تشریح کرنا, آئین سازی کرنا عدالت کا کام نہیں ہے. اور اگر آپ نے آئین سازی کرنی ہے جو کہ آپ نے کی تو آپ پارلیمنٹ کو تالا لگا دیں. اگر آپ نے وزیر اعلیٰ اور وزرائے اعظم آپ نے مقرر کرنے ہیں تو آپ اسمبلیوں کو, پارلیمنٹ کو, پنجاب اسمبلی کو تالا لگا دیں. اب کچھ بھی آپ کر لیں, پرویز الہی صاحب ہمیشہ کے لیے عدالتی وزیر اعلیٰ کہلائیں گے. وہ عدالتی وزیر اعلیٰ ہے. اس کی وجہ یہ ہے, ایک تو ان کے 10 ووٹ ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ کچھ بھی کر لیں ان کو وزارت اعلیٰ حمزہ سے چھین کر ٹرے میں رکھ کر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے 3 ممبر بینچ نے دی ہے. یہ عنایت جو ان پر ہوئی ہے وزارت اعلیٰ کی, یہ 3 ممبر بینچ کی دین ہے. اور پھر آئین کی تشریح آپ چہرے دیکھ کر اور پارٹیاں دیکھ کر اور پارٹی ہیڈ دیکھ کر بدلتے ہیں. نواز شریف ہو تو آئین کی تشریح کچھ ہوتی ہے, اس کے چند ہی ہفتے بعد اگر عمران خان ہو تو اس میں آئین کی تشریح بھی بدل جاتی ہے, آئین کا حلیہ بھی بدل جاتا ہے. یہ ہے آپ کا انصاف. اور جس آئین کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے بنایا, پاکستان کے سیاستدانوں نے بنایا, عوامی منتخب نمائندوں نے بنایا, اس آئین کو ایک 3 ممبر بینچ جو کہ خود کنٹروورشل ہے, جس کے اوپر انگلیاں اٹھ چکی ہیں, جو نواز شریف صاحب کے خلاف ہر فیصلے میں شامل ہوتا ہے, اور جان بوجھ کے اسی بینچ کو لایا جاتا ہے جو خود کنٹروورشل ہو گیا ہے. آپ اس بینچ کے ذریعے آپ پاکستان کے آئین کو عدالت سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں, اس آئین کی آپ دھجیاں اڑا دیتے ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ اس قسم کے فیصلے ہم سر جھکا کر قبول کر لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. ہم اس آئین کے رکھوالے ہیں. اگر تالا لگانا ہے تو لگائیں پھر پارلیمنٹ کو. اور پھر ڈیپٹی اسپیکر اگر مسلم لیگ نون کا ہو تو وہ ڈیپٹی اسپیکر کو عدالت میں کٹہرے میں بلا کر کھڑا بھی کیا جائے گا, اس کی رولنگ بھی غلط قرار دے دی جائے گی. لیکن ڈیپٹی اسپیکر اگر عمران خان صاحب کا ہو تو عدالت اس کو بالکل نہیں بلائے گی, بلکہ عدالت قاسم سوری کو جال سازی کرنے کے اوپر 2.5 سال سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سٹے دیا ہوا ہے. یہ ہے تفریق, یہ ہے ڈسکریمنیشن, یہ ہے عدالتی جس کو کہتے ہیں نا انصافی. پھر آپ فارن فنڈنگ کیس پہ ابھی مولانا صاحب نے قرارداد آپ کو پڑھ کے سنائی جو کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے پاس کی ہے. پاکستان میں ایک ہی چیز محفوظ ہے اور الحمدللہ ہر چیز سے محفوظ ہے. ایک ہی چیز محفوظ ہے پاکستان میں, وہ فارن فنڈنگ کا فیصلہ ہے. 8 سال کی تاخیر. سوچیں ہمارے لیے, مطلب میں اور نواز شریف صاحب جس کے نتیجے میں اقامہ نکلنا تھا, باپ اور بیٹی 10 مہینے روز, سم ٹائمز 5 days a week, سم ٹائمز 6 days a week جج بشیر کی نیب عدالت میں اسلام آباد جاتے رہے. میں اور نواز شریف صاحب صبح 4:30 بجے لاہور سے نکلتے تھے اور 8:30 بجے عدالت پہنچتے تھے, روز بلا ناغہ 8-10 مہینے, جبکہ میری ماں بیمار تھی اور ڈیتھ بیڈ پہ پڑی تھی. اور یہ 8 سال سے اس میں تاخیر ہو رہی ہے. جھوٹ پر جھوٹ بولا جاتا رہا. $7.5 ملین کی ممنوعہ فنڈنگ لی, 350 انٹرنیشنل کمپنی سے ممنوعہ فنڈنگ لی, جس میں بھارتی اور اسرائیلی شہری شامل ہیں. اب یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے. آپ صرف, میں یہاں کیونکہ مولانا صاحب کھڑے ہیں, میں اپنی بات چلے چھوڑ دیں, اگر میں مولانا صاحب کی بات کروں, خدا نہ خواستہ
مولانا صاحب نے یہ فنڈنگ اسرائیل سے اور بھارت سے لی ہوتی اور پاکستان کی اور دنیا بھر کی 350 کمپنیز سے ممنوع جعلی طریقے سے پتہ نہیں وہ کیسا پیسہ تھا جو آیا تھا، ڈالرز میں آیا تھا، وہ لی ہوتی تو کیا ہمارے ساتھ یہی برتاؤ ہوتا جو اب ہو رہا ہے؟ اس کی جگہ نواز شریف صاحب ہوتے، میں ہوتی تو کیا ہوتا؟ وہ ایسا سلوک ہوتا کہ سوچ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ابھی اقامہ تھا تو آج تک سزا پہ سزا، آج تک اقامے پر الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکال دیا اور پھر وہاں پر دل کو تسلی نہیں ہوئی، ان کی پریزیڈنٹ شپ پارٹی کی بھی چھین لی، کیونکہ اس وقت پارٹی صدارت ہی سب کچھ ہوا کرتی تھی۔ اب تو سنا ہے کہ پارلیمانی پارٹی معتبر ہو گئی ہے۔ پھر ہر سال ای سی پی سے جھوٹ بولتا رہا، جھوٹے سرٹیفکیٹس جمع کراتا رہا، جھوٹی ڈیکلریشنز جمع کراتا رہا، اپنے غیر ملکی اکاؤنٹس چھپائے، ملازموں کے نام پر پیسے منگواتا رہا، ان کے اکاؤنٹس میں پیسے منگواتا رہا خفیہ طریقے سے۔ اور پھر جب ای سی پی نے سوال کیا تو کہا اپنے چند لوگوں کے نام لے کر پارٹی کے ان کے سینئر ممبران ہیں ان پہ ڈال دیا سارا کچھ، حالانکہ غضب خدا کا کہ سارے جو کام ہوئے ہیں فارن فنڈنگ میں عمران خان کے سگنیچرز کے ساتھ ہوئے ہیں، اس کے دستخط ہیں موجود۔ کس طرح وہ اس سے آنکھ چرا سکتا ہے یا کس طرح مظلوم بن سکتا ہے؟ میں فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ قوم کے سامنے جلد از جلد لانے کا مطالبہ کرتی ہوں۔ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ جو خفیہ اکاؤنٹس اس نے آج تک خفیہ رکھے ہوئے وہ قوم کے سامنے لائے جائیں۔ ایک ایک گبن، ایک ایک غداری جو اس نے پاکستان کی قوم میں کے ساتھ فارن فنڈنگ کی صورت میں کی ہوئی ہے، وہ ایک ایک جو اس کا سارے حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے لائے جائیں اور بلا تاخیر لائے جائیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی حیثیت پاکستان کی سیاست میں ایک بلی سے زیادہ کی نہیں ہے۔ وہ ای سی پی چیئرمین جس کو اس نے خود اپوائنٹ کیا، یہ جو کیا نام ہے ای سی پی چیئرمین کا، سکندر سلطان راجہ صاحب، وہ عمران خان کے اپنے اپوائنٹڈ ہیں اور پہلے ان کی دن رات تعریفیں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ جو بلی ہے عمران خان، اس کی حیثیت ایک بلی سے زیادہ نہیں ہے۔ ہر اس میں وہ ٹریٹ موجود ہے جو ایک بلی کا ہوتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب اس کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے کیونکہ اس نے وہ گناہ کیا ہوتا ہے تو یہ اس ادارے کے سربراہ کو اٹیک کرتا ہے۔ پہلے سے یہ اس کو پتا تھا کہ فارن فنڈنگ کی اب فائنڈنگز کمپلیٹ ہو چکی ہیں، فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، تو آپ دیکھیں کس طرح اس نے یہ اٹیک جو ہے وہ ای سی پی کے چیئرمین کے اوپر لانچ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چوری کی ہوئی ہے، چوری سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، غلط کام کیے ہوئے ہیں۔ وہ جو ممنوع فنڈنگ آئی ہے وہ کہاں خرچ ہوئی ہے اس کا حساب تو بعد میں ہوگا۔ وہ اس پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن لانے کے لیے خرچ ہوئی ہے، اس پاکستان میں الیکٹڈ گورنمنٹس کو اٹھا کے باہر پھینکنے کے لیے خرچ ہوئی ہے، اس پاکستان میں سازشوں کو پنپنے کے لیے وہ فنڈنگ خرچ ہوئی ہے۔ وہ پاکستان کے خلاف فنڈنگ تھی، پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی ہے، اس میں ہم بعد میں جائیں گے۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ ہمیں منظور نہیں ہے کہ یہ بلی بن جائے اور آ کر گالیاں نکالے اور اپنے حق میں فیصلے لے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ 3 ممبر بینچ تو کر سکتا ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور آخری بات، اگر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آتا تو پھر تمام جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ ہم ای سی پی کے سامنے دھرنا دیں گے۔ جی جی ایک منٹ بھائی ان کو کہہ دیکھیں، میں نے ابھی کہہ دیا کہ چودھری پرویز الہی کی حیثیت ایک عدالتی وزیر اعلیٰ سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے، اور 10 ممبرز کا کوئی خاص نہیں ہوتا۔ 10 ممبرز ادھر جاتے ہیں تو ادھر بھی آ سکتے ہیں، اگر ایسی ہی پالیٹکس کرنی ہے تو وہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ بہتر آتی ہے۔ لیکن جو آپ نے مفاہمتی اور مزاحمتی کی بات کی وہ ذرا سن لیں کہ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہوگا، اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی، اگر آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی، اگر قومی ادارے عمران خان کے لیے اداروں کے وقار کو سٹیک پہ لگائیں گے بلکہ قربان کریں گے، تو ہمارا فرض ہے اس کے لیے مزاحمت کریں۔
یہ ہماری ذات کا مقصد نہیں ہے، یہ پاکستان کا قومی ایجنڈا ہے، قومی مقصد ہے. اس میں یہ کھلواڑ ہم نہیں ہونے دیں گے، مزاحمت کرنی ہی پڑے گی. یہ جب ظلم ہوتا ہے، ظلم کو سہنا ظلم سے بڑا ظلم ہے. جی میڈم یہ بتائیے گا کہ چودھری شجاعت حسین نے آپ کا کھل کر ساتھ دیا، لیکن آج ان کی پارٹی نے ان کے عہدے سے خود ہٹایا ہے. کیا پھر آپ اپنی جماعت میں شمولیت کی دعوت دیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ پنجاب کی ایک سیکنڈ، لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی تردید آ گئی ہے جماعت کی طرف سے. پنجاب کی صورتحال پر کیا حکمت عملی اختیار پی ڈی ایم کر رہی ہے؟ کیا تحریک عدم اعتماد لانے کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس حکومت سے وہ جب ہم وہاں تک آئیں گے تو آپ کو اطلاع کریں گے. آخری سوال. جی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اٹک پاس سے مداخلت ہو رہی ہے، اور آج جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے اس میں جو 5 ججز ہیں ان کو آج اس سے مسترد کر دیا گیا حیثیت سے، اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جسٹس قاضی پاکستان نے حکومت کے ساتھ مل کر یہ کام کیا ہے. یہ بتائیے نا، یہ جو سارا فیصلہ ہے اس کے پیچھے کوئی مداخلت تو نہیں ہے؟ کوئی بیک ڈور؟ دیکھیں، آپ نے بات کی کہ وہ 5-4 سے جو فیصلہ آیا ہے، مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ وہ جو ایک اینٹی پی ایم ایل این گروپ بنانا چاہتے تھے سپریم کورٹ کے اندر، اس کو آج شکست ہوئی ہے. وہ کسی اگر پارٹی کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے، کسی کے خلاف ایک گروپ بنانا چاہتے تھے، مجھے خوشی ہے کہ وہ ریجیکٹ ہوا ہے آج. جی بس آخری سوال پلیز. جی خالد صاحب. جی پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے اس وقت بہت زبردست کا اقتدار ہے، ان کے اپوائنٹمنٹ کے مسئلے بنے، ان کے ٹرانسفر کے مسئلے بنے، ان انتظام کی جو پالیسی ہے وہ نظر آ رہی ہے. شہر کی ماضی میں ان کا تمام افراد کو انتخابی کارروائی کا نشانہ بنایا جائے. دیکھیں، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ اٹھا کے نشانہ بنا دینا. ہم لوگ ہیں ابھی، اور یہ جو حکومت عدالت کی وجہ سے وزیر اعلیٰ جو عدالت کے یہ بنے ہیں، تو یہ انشاءاللہ تعالی عوام کی قوت سے یہ ان کا ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.